السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 15 ہے، سورہ بنی اسرائیل ہے، آیت نمبر 22، رکوع نمبر 2 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقضا، اور فیصلہ کیا ہے، حکم جاری کیا ہے۔ فیصلہ کے معنی حکم۔ وقضا، اور فیصلہ کیا ہے، حکم جاری کیا ہے، رب کا، آپ کے رب نے، اللہ یہ کہ نہ تعبدو، تم عبادت کرو، الا سوائے ایہو، صرف اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا آسمانی فیصلہ ہے۔ کسی اور کو رب نہ مانو، رازق نہ مانو، معبود نہ مانو، کسی اور کا حکم نہ مانو، کسی اور کے سامنے جھکو نہیں، کسی اور کے حکموں کے پیچھے چلنا نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ وقضا، اور فیصلہ کیا ہے، حکم بھیجا ہے یا فیصلہ کیا ہے، رب کا، آپ کے رب نے، اللہ یہ کہ نہ تعبدو، تم عبادت کرو، الا مگر ایہو، صرف اسی کی۔ وبالوالدین، اور حکم دیا ہے کہ ساتھ ماں باپ، حقیقی ماں باپ کے، الوالدین، حقیقی ماں باپ، احسان، نیکی کا، اپنے حقیقی ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو۔ اما، اگر یبلغن، وہ پہنچ جائیں، عندک، پاس تیرے، الکبر، حقیقی بڑھاپے کو، احدہما، ایک ان دونوں میں سے، او یا کلاہما، دونوں وہ۔ اگر ہماری زندگی میں تمہارے ماں باپ جو ہے وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، دونوں ہی یا ان میں سے کوئی ایک، تو پھر جو ہے فلا تقل، پس نہ تو کہہ، لہما، واسطے ان دونوں کے، افن، اف بھی، اف کے معنی افسوس۔ اگر ماں باپ دونوں جو ہے جو حقیقی بڑھاپے کو پہنچ چکے ہیں، یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ چکا ہے، دوسرا فوت ہو گیا نہیں ہے، تو ان میں سے کسی کو بھی جو ہے کوئی غلطی ہو جائے، بڑھاپے میں جو ہے انسان سے بہت سی غلطیاں ہو جاتی ہیں، بار بار بھول جاتا ہے، بات پوچھتا ہے، جھڑکیں پڑتی ہیں بہو سے، بیٹے سے، کہ ہمارا جو ہے دماغ چاٹ رہے ہو، ایک دفعہ بتا دیا یہ ہے، یہ نہیں ہے، پھر بار بار کیوں پوچھتے ہو؟ اس بیچارے کا قصور نہیں ہوتا ہے کہ اس کے جو ہے آزمائش کی زندگی ہے، اس کی یادداشت جو ہے کمزور ہو گئی ہے، لیکن وہ بیچارہ بار بار پوچھتا ہے، کان جو ہے وہ سننے کے لیے کمزور ہو گئے ہیں، بار بار کہتا ہے مجھے نہیں سنا ہے، لیکن جھڑکیں پڑتی ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے کہ اگر ان سے کوئی بھی غلطی ہو جائے تو ان کو اف بھی نہ کہو، افسوس بھی نہ کہو، یہ بھی ان کی توہین ہے کہ وہ جو ہے کسی بڑھاپے کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے جو ہے ان کو جو ہے بے چینی ہے، پریشانی ہے، تو وہ کسی مجبوری کا اظہار کریں اور تم ان کو جھڑکنا شروع کر دو، ڈانٹنا شروع کر دو، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ فرمایا کہ ان کو اف تک بھی نہ کہو، ان سے کوئی غلطی ہو جائے، کچھ برتن ٹوٹ گیا ہے، کوئی چیز جو ہے گر گئی ہے، افسوس کا لفظ بھی استعمال نہ کرو۔ ولا تنہر، اور نہ تو جھڑک، ہما، ان دونوں کو، ماں باپ سے غلطی ہو جائے ان کو اف تک نہیں کہنا، اور نہ ان کو جھڑکنا ہے کہ تم نے یہ کام کیوں کیا۔ فرمایا وَقُلْ، اور تو کہہ، لَهُمَا، واسطے ان دونوں کے، قولاً، بات، کریماً، عزت کی، ان سے بے ادبی نہ کرو، گستاخی نہ کرو، کوئی غلطی ہو جائے ان کا ادب کرو، ان کی عزت کرو، ان کی توہین نہیں کرنی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو مشرک باپ نے کہا کہ نکل جا میرے گھر سے، تو انہوں نے کوئی گستاخی نہیں کی، کوئی جھگڑا نہیں کیا، کہا ٹھیک ہے اے میرے باپ، میں چلا جاتا ہوں۔ اس نے کہا واجنی مدیہ، میری آنکھوں سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جا، تو مجھے نظر نہیں آنا آج کے بعد۔ پھر بھی جو ہے بڑے ادب سے کہتے ہیں میرے باپ،
میں چلا جاتا ہوں گھر سے اور میں اپنے رب سے تیرے لیے بخشش کی دعا کروں گا۔ تو جو ماں باپ بچوں کے بچپن میں جو تکلیفیں اٹھاتے ہیں بچوں کے لیے، ان کو سمجھنا ضروری ہے اولاد کے لیے، ورنہ اولاد جو ہے اگر ان کو نہیں سمجھے گی، ان کا ادب و احترام عزت نہیں کرے گی، تو اگلی نسل جو ہے وہ ان کی عزت نہیں کرے گی۔ کیونکہ اللہ کا یہ فرمان ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ جیسا سلوک کرو گے، اچھا یا برا، اگر آگے تمہاری نسل جو ہے وہ تو اسی طرح تمہارے ساتھ کرے گی۔ اگر اپنے ماں باپ کی عزت کرتے ہو اپنی اولاد کے سامنے، بچوں کے سامنے، تو وہ بچے جو ہے وہ بھی تمہارے ماں باپ اور تمہاری عزت کریں گے کل کو۔ اور اگر تم اپنے بچوں کے سامنے اپنے ماں باپ کی توہین کرتے ہو تو تمہارے بچے جو ہے یہی سیکھیں گے اور وہ بھی تمہاری توہین کریں گے، تذلیل کریں گے۔ یہ سیدھی ساری باتیں ہیں جن کی ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ فرمایا وَقُلْ لَهُمَا، تو کہہ واسطے ان دونوں کے قولاً کریمہ، بات عزت والی، ان کا احترام جو ہے ہر صورت کرنا ہے۔ ان کا بہت بڑا احسان ہے انسان تجھ پر، جنم دیا، بچپن کی تکلیفیں برداشت کی ماں نے دودھ پلانے تک، پھر ان کے بعد جو ہے جب تک وہ جوان نہیں ہوتی ان کی خدمت کی ہے، کما کر کھلایا ہے باپ نے، دونوں نے محنت کی ہے۔ یہ کیا غضب ہو گیا ہے کہ ذرا بھی احترام نہیں ہے، چھڑکتے ہیں، گھروں سے نکال دیتے ہیں۔ کیا ہو گیا؟ کیا پاؤ گے؟ اللہ کو کیا جواب دو گے سامنے اس کے سامنے جا کر کہ جنہوں نے اتنی مشقت سے محنت سے پالا پوسا ہے، اب تو بڑا ہو کر جو ہے ان سے بھی بڑا ہو گیا ہے۔ یہ عقل مندی ہے؟ یہ کوئی انصاف ہے؟ یہ تو جہالت ہے، بے وقوفی ہے۔ فرمایا وَخْفِضْ، اور پست رکھ، نیچے رکھ، جھکائے رکھ، لَهُمَا، واسطے ان دونوں ماں باپ کے، جناح، بازو، الذل، حقیقی نرمی کے، من الرحمت، حقیقی رحمت سے، دل میں نرمی، ان کا احترام پیدا کر کے ان کے سامنے اپنے دونوں بازو جھکائے رکھ، یعنی ان کی خدمت کر، اپنے ہاتھوں سے ان کی خدمت کر۔ کبھی ان پر ہاتھ نہ اٹھانا۔ ایسے بدبخت لوگ بھی ہیں جو ماں باپ کو مارتے ہیں، پٹائی کرتے ہیں، اور اس میں جو ہے نئی آنے والی جو ہے عورتیں جو ہے معاف کرنا ان کا قصور ہوتا ہے، وہی بھڑکاتی ہیں۔ خامد کے خلاف، ماں باپ کے خلاف خامد کو وہی بھڑکاتی ہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ بیٹا جس کو ماں باپ نے پالا پوسا ہے، بہن بھائیوں نے جس کی خدمت کی ہے، وہ گستاخ ہو نہیں سکتا، وہ اس کو گستاخ کیا جاتا ہے۔ اور کرنے والی وہ کمینی عورتیں ہوتی ہیں جن کا پروگرام ہوتا ہے کہ پیچھے تو بھوک میں ساری زندگی کٹ گئی، اب اس گھر پر مکمل قبضہ کرنا ہے اور اپنی چلانی، اپنی مرضی کرنی۔ یہ رب کی لعنت ہے جو اکٹھی کر رہی ہیں۔ ماں باپ کا احسان بہت بڑا ہے۔ ماں کی خدمت جو ہے اس کے پاؤں میں ایک طرح جنت ہے، اس کی خدمت کرو گے جنت ملے گی۔ نبی علیہ السلام نے 3 شخصوں کا واقعہ بیان کیا کہ 3 شخص جو تھے وہ سفر میں تھے کہ آندھی طوفان آیا، بارش وغیرہ آئی، وہ غار میں داخل ہو گئے۔ ایک چٹان جو ہے بہت بھاری چٹان، وزنی چٹان تھی، وہ اوپر سے نیچے گری اور غار کا مکمل طور پر منہ بند کر دیا۔ اب وہ تینوں جو ہے بڑے پریشان اور سوچنے لگے،
اور کہنے لگے بھئی ہم تینوں میں سے کوئی ایسا کام جو تم نے بڑا اچھا کام کیا ہے وہ یاد کرو، اور اللہ تعالیٰ کو اس کا حوالہ دے کر، واسطہ دے کر جو ہے اس اللہ تعالیٰ التجا کرے کہ اس غار کے منہ سے جو ہے چٹان ہٹا دے، ورنہ ہم یہیں پہ مر جائیں گے اور کوئی ذریعہ نہیں، چٹان بہت وزنی ہے، ہم نہیں اس کو ہلا سکتے۔ تو ان تینوں نے جو ہے اپنی اپنی جو ہے بڑی نیکی جو ہے ان کے اللہ کے سامنے حضور پیش کر کے جو اللہ سے التجا کی۔ پہلے نے التجا کی، اللہ نے تھوڑی سی دعا قبول کرتے ہوئے تھوڑی سی چٹان ہٹا دی۔ دوسرے جو ہے التجا کی، یا اللہ فلاں گناہ کیا تھا، ہم نیکی کی تھی، اگر قبول ہے تو چٹان کو ہٹا دے، اللہ نے پھر تھوڑی سی ہٹا دی۔ اور تیسرے دن بھی یہی کہا کہ یا اللہ میں نے جو نیکی فلاں کی تھی تو اس کی وجہ سے جو ہے چٹان ہٹا دی، اللہ نے ہٹا دی، وہ تینوں نکل گئے۔ اب تینوں جو ہے جو کچھ اللہ کے سامنے فریاد کرتے ہیں، ان میں سے ایک وہ شخص تھا جو بھیڑ بکریاں سارا دن چرانے کے لیے باہر جنگل میں چلا جاتا، شام کو آتا، دودھ نکال کر بکریوں کا سب سے پہلے ماں باپ کو دیتا، پھر اپنے بیوی بچوں کو۔ یہ واقعہ نبی علیہ السلام کی زبان مبارک نے بیان کیا ہے۔ ایک دن جو ہے وہ رات اس کو دیر ہو گئی، گھر آتے ہوئے ماں باپ جو تھے وہ سو گئے، بچے جاگ رہے تھے، بھوک کی وجہ سے وہ رو رہے تھے، لیکن وہ دودھ نکال کر بکریوں کا جو ہے اپنے ماں باپ کے سرہانے کھڑا ہو گیا، ان کی نیند بھی خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، تو وہ جو ہے اسی طرح کھڑا رہا۔ جب وہ اپنے آپ اٹھے تو پھر ان کو دودھ پلایا۔ پیارے سے تیار ہو کے جہاں ہاتھوں کو کھیلا بیٹا، کپڑے چینج کرو، سونے سے کپڑے پہنو تو وہ کہتا ہے کہ میں ماں باپ کو پہلے دودھ پلانے کے لیے، بچے میرے روتے روتے سو گئے، لیکن میں اپنی ماں باپ کے سامنے رات کھڑا رہا، کب یہ اپنے اب اٹھے اور دودھ پیش کرو۔ اور یہ نیکی جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کی قبول فرمائی تھی، اور چٹان جو ہے اس کو دور کیا تھا۔ تو یہ ماں باپ کا درجہ جو ہے یہ بہت بڑا ہے، دونوں ہی جنت کا ذریعہ ہے۔ کاش ہمیں یہ قرآن کسی نے پڑھایا ہوتا، ہمیں ماں باپ کے آداب جو ہے سکھائے ہوتے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ادبوا اولادکم، اپنے بچوں کو جو ہے، اولاد کو جو ہے دینی آداب سکھاؤ۔ ہم تو دینی آباد کیا سکھانے آداب، ہم تو خرمستیاں سکھاتے ہیں ان کو اتنا بھی ڈرتے ہوئے نہیں کہتے کہ بیٹا نماز ہی پڑھ لو۔ قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کم از کم 2 آیتیں ہی پڑھ لو روز سمجھ کر، پڑھو ضرور۔ ہم تو یہ بھی نہیں کہتے، کیونکہ ہم خاندانی ہیں۔ خاندانی کا مطلب کہ ہم جاہل گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ خاندانی کا مطلب یہ ہے کہ ہم خاندانی طور پر جاہل ہیں، بے شعور اور بے عقل ہیں، اور ہم نے اپنی اولاد کو بھی یہی کوئی سکھانا ہے، جہالت ہی سکھانی ہے۔ ورنہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ادبوا اولادکم، اپنے بچوں کو، اولاد کو زندگی کے آداب، دینی آداب جو ہے وہ سکھاؤ۔ اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے نبی علیہ السلام ٹوکتے تھے۔ ہمارے یہاں کسی کو کہہ دو تو بچوں کی جو ہے ماں یا دوسرے جو ہے وہ جو ہے بھونکنا شروع کر دیتے ہیں، جی ان کا ساہ خون خشکی ہے، ان کا ساہ جو ہے روک رکھا ہے، ہر وقت ٹوکتے، ہر وقت ٹوکتے، ہر وقت ٹوکنا یہ نبی علیہ السلام کا جو ہے یہ آپ کا اخلاق ہے۔ ایک دسترخوان پر جو ہے نبی علیہ السلام کے ساتھ بچے بھی بیٹھے تھے کھانے کے لیے، ایک بچے نے جو ہے دوسرے کے آگے سے کوئی چیز اٹھائی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کل بے یمینے کا، بیٹا اپنے سامنے سے کھاؤ،
دائیں بائیں یا کسی اور کے سامنے سے چیز نہ اٹھاؤ، جو تمہارے آگے ہے وہ کھاؤ، دوسروں کے آگے سے نہ اٹھاؤ۔ موقع پر نبی علیہ السلام بول پڑے ہیں، برائی ہو رہی ہو تو موقع پر بولنا فرض ہے، کم از کم بولنا فرض ہے۔ آپ خاموش نہیں رہے، کیونکہ خاموش رہنے والا مجرم ہوتا ہے۔ جو خاموش رہتا ہے کسی برائی پر، وہ بھی سزا، اس کو بھی سزا ملے گی۔ جیسے بنی اسرائیل مچھلیاں پکڑنے والوں پر کے خلاف ایک بولنے والا تھا گروہ، دوسرا خاموش تھا۔ اللہ نے خاموش جو تھے ان کو بھی بندر بنا دیا کہ تم خاموش کیوں رہے۔ یہ قرآن ہے۔ جب نبی علیہ السلام قرآن نبی علیہ السلام پر نازل ہوا ہے، زبانی جو ہے وہ ان کی زبان مبارک سے جاری ہوا ہے، تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ نبی علیہ السلام برائی کو دیکھے اور خاموش رہے؟ فرمایا کل مما یلیکا، پہلے اس کو فرمایا کہ اس نے بائیں ہاتھ میں چیز پکڑی تو فرمایا کل بیمینکا، بیٹا دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ کل مما یلیکا، اس میں سے کھا جو تمہارے آگے ہے، دوسروں سے آگے نہ، دوسروں سے نہ اٹھا، دوسروں کے آگے سے چیز جو ہے۔ تو نبی علیہ السلام موقع پر اس نے اصرار کی۔ لیکن ہم اگر کسی کو کہہ دیتے ہیں، زندگی کا تجربہ ہے، تو جو ہے خاندانی جو ہے وہ درمیان میں آ جاتی ہے۔ اوہ ان کو کچھ نہ کہو، ان کو کچھ نہ دو، ان کو آزاد چھوڑ دو، آزاد چھوڑ دو۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہے یہ بناوٹ کی باتیں نہیں، یہ میری ہڈ بیتی ہے کہ انہوں نے کچھ نہ کہو، انہوں نے کچھ نہ کہو، انہوں نے آزاد چھڑ دو، آزاد چھڑ دو۔ یعنی اللہ کے دین، اللہ کے پیغمبر کی باتوں سے دشمنی سی اصل میں۔ اگر ان کے ماں باپ نے پڑھایا ہوتا نا کہ بچوں کی اصلاح کرنی تو ضرور کر لیتے ہو، وہ اصلاح سے روکتے رہے کہ یہ کیا ٹوکم ٹوکا ہے جی، بائیں ہاتھ سے نہ کھاؤ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، یہ کیا ہے ہر وقت بچوں کو ٹوکتے رہنا۔ بھئی ہاں، یہ ادھار نہیں چلے گا۔ اگر ادھار کریں گے بڑے ہو کر وہ نہیں مانیں گے۔ اگر بچپن میں صلاح نہیں کرو گے تو بڑے ہو کر بالکل صلاح نہیں ہوگی۔ درخت چھوٹا سا ہو نا، اگر زمین سے نکلا چھوٹا پودا، وہ جو ہے دائیں بائیں جو ہے وہ گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو عقل مند کسان جو ہے اس کے دائیں بائیں جو ہے ان کے لکڑیاں زمین میں گاڑ دیتے ہیں تاکہ یہ سیدھا رہے۔ وہ چھوٹا سا پودا جو ہے جب دائیں بائیں گرتا ہے تو اس کو وہ کسان جو ہے لکڑیاں اس کے ارد گرد جو ہے دبا دیتے ہیں زمین میں تاکہ ان کے سہارے پر وہ سیدھا رہے۔ یہی ہے ہمارے بچوں کی جو ہے کہ ان کو جو ہے قرآن کی تعلیمات سے، ادب و آداب سے ان کو سیدھا رکھنا ہے۔ اگر یہ بچپن میں ٹیڑھے ہو گئے تو جوانی میں بالکل نہیں مانیں گے، کبھی ٹھیک نہیں ہوں گے۔ ان کو ٹھیک کرنا ہے تو بچپن میں، جب وہ نرم ہیں، وہ جب وہ شدید ہو گئے، سخت ہو گئے، بالغ ہو گئے، پھر کہو گے تو وہ تو اپنی توہین سمجھیں گے، وہ تو ماں باپ کو ہی جھڑکنا شروع کر دیں گے۔ اس لیے جو ہے بچپن سے بچوں کی جو ہے تربیت کرنے شروع کریے۔ اور جو بے غیرت ہوتے ہیں، جن کے گھروں میں جو ہے کفر اور شرک اور بدماشی اور جہالت ناچتی ہے، وہ انسان نہ صرف اپنا بیڑا غرق کرتے بلکہ دوسروں کا بھی بیڑا غرق کرتے، دوسروں کی اولادوں کو برباد کر دیتے۔ ان کو کچھ نہ کہو، ان کو کچھ نہ کہو، ان کو آزاد چھوڑ دو، آزاد چھوڑ دو۔ آزاد چھوڑیں گے تو بچہ تو پھر جو ہے اس کے پلے ہی کچھ نہیں ہوگا سوائے جہالت کے۔ کچھ نہیں کہیں گے، ان کو روکیں گے نہیں جہالت سے، تو پھر پکا ہی ہو جائے گا جہالت میں۔ تو ماں باپ کا یہ فرض ہے کہ ایسے شیطان اگر گھر میں جو ہے عورت کی طرف سے، خاص طور پر مرد کے رشتے والوں کے لیے تو گھر میں جو ہے داخل ہونے منع ہو جاتا ہے، مارشل لا لگ جاتا ہے۔ اب آئیں گے تو عورت کے ہی آئیں گے۔ اور ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ بچوں کو بیڑا غرق کرنا ہو تو نانکیاں دے دو، مامے ماسیاں دے دو، آپ ہی برباد کر دیں گے وہ لاڈ پیار دے نال۔ تو یہ جو ہے آزاد چھوڑ دو، آزاد چھوڑ دو، آزاد سے بچہ برباد ہو جائے گا۔
اب یہ گورنمنٹ میں جو ہے نمی جو ہے یہود و نصارہ کا فلسفہ جو ہے، یہ بچوں کو سزا نہیں دینی چاہیے۔ کیوں نہیں دینی چاہیے بھائی؟ بچہ جو ہے وہ اصلاح جو ہے وہ باتوں کو نہیں مانتا تو اصلاح، پھر اگر اصلاح نہیں کریں گے تو بڑا ہو کر چور ڈاکو بن جائے گا، پھر وہ تھانوں میں اور جیلوں میں ساری عمر گزرے گی اس کی۔ یہ بات قبول ہے؟ اگر اس کو آزاد چھوڑ دیتے ہو تو اس کو برباد کر دیتے ہو کہ بڑا ہو کر جو ہے وہ نافرمان بنے، انتظامیہ کا نافرمان بنے، چور ڈاکو بنے، بے ادب بنے، لڑائی جھگڑا کرنے والا بنے اور جیلوں میں جائے، وہ ٹھیک ہے؟ تو استاد کی مار جو ہے وہ تو اس کی اصلاح کے لیے۔ اب بچہ اگر کلاس میں جو ہے اس کو جو ہے جو شرارتیں نہیں چھوڑتا وہ تو پھر اس کو سزا تو دینی پڑے گی۔ تو یہ جو ہے یہ میرا زندگی کا تجربہ ہے، میں جو بیان، یہ کوئی فریضہ نہیں ہے۔ تو میں یہ پائلٹ ہائی اسکول وادت کنی لاہور میں انگلش ٹیچر تھا، تو 9ویں 10ویں کی کلاس تھی میرے پاس، ان میں جو ہے نواز شریف کا بھتیجا بھی تھا، سلطان ہے اس کے بھائی کا نام نواز شریف کے کا، اس کا بیٹا میری کلاس میں تھا۔ تو میں انگریزی کی کاپیاں دیکھ رہا تھا، تو 2-3 دن میں اس نے کاپی پہ لکھا ہی کچھ نہیں۔ میں نے اس کو سزا دے دی کہ تو کلاس کا نمبردار ہے کہ تو جو گھر پہ کام دیا جاتا ہے وہ کرتا ہی نہیں ہے تو۔ میں نے اس کو سزا دے دی۔ اگلے دن جو ہے ہیڈ ماسٹر کو جو ہے اس کے باپ سلطان کا جو ہے وہ فون آ گیا کہ جی ٹیچر نے کل ہمارے بچے کو مارا ہے، تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے، ہم تو تاجر لوگ ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ ایسے ہی بچہ جوان ہو جائے، تو یہ ہم نے پڑھانا تو ہے کوئی نہیں، ہم تو اس کو ویسے ہی جوان کر رہے ہیں۔ ہیڈ ماسٹر نے مجھے بلا لیا کہ یار وہ نواز شریف حکومت غالباً پنجاب کا وزیر اعلیٰ تھا یا مرکز میں ہی تھا۔ ہیڈ ماسٹر نے مجھے کہا، میں نے کہا جی میں کس طرح میں سزا نہ دوں، میں سارے بچوں کی کاپیاں دیکھتا ہوں، انگلش کا کام کیا ہوتا، اس نے نہیں کیا، 2-3 دن میں نے اس کو سزا دے دی۔ اگر میں اس کو چھوڑتا ہوں باقی کلاس جو ہے مجھے کیا کہے گی، وہ بھی میری باغی ہو جائے گی کہ اگر اس کو تو آپ سزا نہیں دیتے ہیں، وہ ایک لفظ بھی نہیں لکھتا ہے، اور ہماری جو غلطیاں نکالتے ہیں سزا دیتے ہیں۔ اسی طرح کالج میں نے 4-5 لڑکے تھے، ان کو سزا دے دی، چھڑیاں لگا دی میں نے ان کو۔ پوری کلاس جو ہے پیریڈ ختم ہونے کے بعد میرے خلاف درخواست لے کر پرنسپل کے دفتر میں چلی گئی کہ جی ہمیں اس ٹیچر نے مارا ہے، ہماری غیر حاضری لگا دیتے اگر ہم لیٹ ہو جائیں۔ ہر پرنسپل نے جو ہے ان کو یہ پوچھا کہ بتاؤ وہ ٹیچر جب پڑھاتا کیسا ہے؟ کہتے جی پڑھاتا تو اچھا ہے لیکن یہ سخت بہت ہے۔ انہوں نے کہا، پرنسپل نے کہا کہ اگر وہ پڑھاتا درست ہے، تم نے یہی کہا ہے نا، تو پڑھانے والے ٹیچر کا میں کوئی نوٹس نہیں دے سکتا، میں تمہیں کوئی رعایت نہیں دے سکتا۔ وہ پڑھاتا، اگر کہتے ہیں آپ پڑھاتا نہیں ہے اچھا، تو میں ابھی سیکرٹری کو فون کرتا ہوں، اس کا تبادلہ کروا دیتا ہوں، لیکن اگر تم مانتے ہو کہ پڑھاتا اچھا ہے تو پھر میں اس ٹیچر کی توہین نہیں کرنا چاہتا۔ پرنسپل بڑا گہرا آدمی تھا، بڑا پہچان والا آدمی تھا کہ کون محنتی بندہ ہے اور کون نہیں ہے۔ ساری کلاس کو پرنسپل نے کہا چلے جاؤ، میں اس کو جو ہے تم سے تبدیل نہیں کروں گا، تم کسی اور میں کالج میں چلے جاؤ، میں اس کو نہیں بدلوں گا۔ اچھا جی پھر جو ہے ان سے کہو کہ ہم 5 منٹ لیٹ ہو جائیں تو ہماری غیر حاضری لگائے۔ کہتا ٹھیک، پرنسپل کہتے ہیں میں ٹھیک ہے میں یہ کہہ دوں گا، لیکن اگر وہ پڑھاتا صحیح ہے تو میں اس کو روک نہیں سکتا، اگر تمہیں سزا دیتا ہے تمہاری شرارتوں پر تو میں اس کی میں کوئی حامی نہیں پڑتا۔ ان کو بھیج دیا، مجھے بلا لیا، جی آپ کی ساری کلاس جو ہے وہ درخواست لے کر میرے دفتر میں آ گئی۔ میں نے کہا سر آنی تو تھی ڈاکٹر صاحب، میں نے آج چھڑیوں سے ان کی پٹائی کی ہے، شرارتیں کرتے تھے اور میں شرارت برداشت نہیں کر سکتا۔ میرا پہلا لیکچر ہوتا ہے ہر کلاس کے اندر کہ میں نے قرآن و حدیث پڑھانی ہے، اور میرے لیکچر کے درمیان جو ہے کوئی شخص کوئی شرارت نہیں کر سکتا، جو شرارت کرے گا میں اس کو معاف نہیں کروں گا، میں اس کو سزا دوں گا، کلاس سے نہیں نکالوں گا، سزا دوں گا میں۔ میرا پہلا لیکچر ہر کلاس کے اندر یہ ہوتا تھا۔ تو اللہ گواہ ہے کہ پرنسپل صاحب کہنے کہ
کہ آپ پروفیسر صاحب آپ جو مرضی کریں میں ذمہ دار ہوں۔ جب انہوں نے کہہ دیا مجھے کہ پڑھاتا اچھا ہے تو میں آپ پہ مطمئن ہوں، آپ جو مرضی کریں ذمہ داری میری ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر بچوں کو موقع پر جو ہے سزا نہیں دیں گے، میں نے سزا کالج میں نے سزا دی ہے، اور مجھے اردو کا پروفیسر کہتا ہے یار آپ نے کیسے سزا، میں نے کہا بس یہ اللہ کا فضل ہے، میرا کوئی کمال نہیں۔ کوئی بچہ میرے دونوں ہاتھ اکٹھے کر کے پکڑے تو میں چھڑا نہیں سکتا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ بہرحال میں یہ مثالیں اس لیے پیش کرتا ہوں کہ بچے جو ہے وہ شرارت کرتے ہیں کلاس میں، یہ ان کی عمر ہے، شرارت کرنا ان کے لیے لازمی ہے، ان کی تسکین ہی اس طرح ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ جو کر نہ لیں تو ان کو سکون نہیں ہوتا۔ اور اگر کوئی ایک بچہ کلاس کے اندر شرارت کرتا ہے تو ساری کلاس بگڑ جاتی ہے، پھر اس استاد کے پلے کو کلاس اس کے جو ہے قبضے میں نہیں رہتی۔ اگر شرارت کا استاد نوٹس نہ دے تو ساری کلاس باغی ہو جائے گی، اور استاد کا پھر اس کالج میں یا اس تعلیمی ادارے میں رہنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، پھر فوری طور پر اس کا تبادلہ کر دیتے ہیں، کیونکہ تعلیمی ادارے کا سربراہ کہے گا جی یہ تو کلاس کنٹرول نہیں کر سکتا، پڑھانا اس نے کیا ہے۔ تو میں اپنی ہٹ بیتی بیان کر رہا ہوں کہ میں نے نواز شریف کے بھتیجے کو بھی سزا دی، ان کو ہیڈ ماسٹر کو جو ہے وہ آ گیا فون، انہوں نے مجھے بلا لیا، میں نے کہا جی مجھے بتائیں کہ میں اس کو چھوڑوں پھر ساری کلاس میری باغی ہو جائے گی تو میں کس طرح پڑھاؤں گا۔ انہوں نے کہا جی بس اوان صاحب آپ ذرا نا مجبوری ہے، میری بھی مجبوری ہے۔ ٹھیک ہے جی، میں مجبوری ہے۔ تو یہ ہے مثال، میں یہ اپنی ہٹ بیتی اس لیے بیان کرتا ہوں کہ میں نے کبھی بچے کو شرارت پر معاف نہیں کیا، ہاں کچھ بھی ہو جائے۔ میں پہلے دن کہتا تھا کہ شرارت میری کلاس میں شرارت نہیں کرنی، اگر کوئی کرتا ہے تو پھر یہ نہ سمجھے کہ میری توہین ہو گئی ہے، پھر میں اس کو سزا سے نہیں چھوڑوں گا۔ تو بچہ جو ہے اب جو ہے جب سے سزا کا سلسلہ ختم ہوا، بچے جو ہے وہ آزاد ہو گئے، پڑھیں نہ پڑھیں بیڑا غرض جو ہے ان کا ہوتا ہے، ان کے ماں باپ کا ہوتا ہے، گورنمنٹ کا کیا بگڑنا۔ جب تک خوف نہیں ہوگا، ڈر نہیں ہوگا، بچہ قابو آئے گا نہیں، وہ بات نہیں سنے گا، وہ کلاس میں خرمستیاں کرے گا، دوسروں کو بھی جو ہے سکھائے گا، وہ تو پڑھائی کیسے ہوگی۔ تو بہرحال بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ ماں باپ کو جھڑکنا نہیں ہے، اور ان کو اور ان کے سامنے دونوں بازو جو ہے جہائے رکھنے ہیں، ان کی خدمت کرنی ہے، اور ان کے ساتھ جو ہے نرمی اور رحمت اور شفقت کا جو ہے وہ سلوک کرنا ہے۔ وَقُلْ رَبِّ وَقُلْ اور کہہ رب اے میرے رب ارحمہما رحم فرما تو ان دونوں پر، ان کی خدمت بھی کرنی ہے، ان کے لیے دعائیں بھی کرنی ہیں کہ اے اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرماؤ، کما جس طرح ربا یعنی انہوں دونوں نے تربیت کی میری صغیرہ بچپن میں، جس طرح انہوں نے میری بچپن جو ہے تربیت کی ہے، شفقت سے، نرمی سے، پیار سے، محبت سے، یا اللہ تو ان پر اپنی رحمت فرما۔ ربکم اللہ فرماتے ہیں رب تمہارا عالم و زیادہ جاننے والا ہے بما ساتھ اس کے فی نفوسکم جو بھی تمہارے دلوں کے ہے، تمہاری دلوں کو، سب کی دلوں کی باتیں اللہ جانتا ہے، پورے جانداروں کے دل میں کیا ہے، سانپ ہے، بچھو ہے، مکھی ہے، مچھر ہے، کوئی بھی ہے، سب کے دلوں کی باتوں کو، انسان جن ساری مخلوق کے دلوں کی باتوں کو اللہ جانتا ہے۔ ان تکونو اگر ہوگے تم صالحین نیکی کرنے والے، اگر نیک کرنے والے کام کرنے والے ہوگے فَإِنَّهُ پس بے شک وہ اللہ کانا ہے لِلْأَوَّابِينَ واسطے جھکنے والوں کے، غفورا بہت بخشنے والا۔ جو رب کے حکموں کے سامنے جھکنے والا ہوگا اللہ اس کے گناہ معاف کر دے گا، اللہ اس کے گناہ، خطائیں، غلطیاں سب معاف کر دے گا۔ جو اپنے رب کے سامنے جھکے گا، وہ آتے اور دے ذل قربہ حقیقی قرابت والوں کو، خونی رشتہ داروں کو، باپ کے ماں باپ، ماں بہن بھائیوں کو، جو خونی رشتے جو ہیں وہ باپ کی طرف سے ان کا حق بنتا ہے۔ وہ آتے ذل قربہ دے تو حقیقی قرابت والوں کو حق کا ہو، حق ان کا جو ان کا حق ہے، دوسروں پر ترجیحاً وہ ان کا حق ان کو دو۔ والمسکینہ اور تمام حقیقی مسکینوں کو بھی ان کا حق دو، جو تمہاری آمدن میں زکوٰۃ، صدقہ خیرات اور فصلوں اور پھلوں میں جو ہے
جو اللہ تعالیٰ نے حصہ رکھا ہے ان کا مسکینوں کا، وہ ان کو ادا کرو۔ وابن السبیل، اور بیٹے خاص راستے کے، السبیل خاص راستہ، جو نیکی کے راستے پر، نیک عمل کے لیے، نیک کام کے لیے کوئی راستہ اختیار کرتا ہے اور اس کے پاس سفر کا خرچ ختم ہو گیا، ان کی بھی مدد کرو۔ لیکن کل کوئی برائی کے راستے پر چل رہا ہے تو اس کی مدد نہیں کرنی۔ اگر وہ کسی کو مارنے کے لیے، کسی کو قتل کرنے کے لیے، کسی کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے جو ہے وہ جا رہا ہے تو پھر اس کی مدد بالکل نہیں کرنی، یہ جرم ہوگا، تم اس کے جرم میں شامل ہو جاؤ گے۔ چور ڈاکو کے ساتھ جو ہے کوئی نرمی نہ کرو، اگر تم کرو گے تو تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ ولا تبذر، اور نہ تو بے جا خرچ کر، تبذیرہ بے جا خرچ کرنا، بے کے معنی بغیر، جا کے معنی جگہ، یہ دونوں لفظ جو ہے، جا کا لفظ جو ہے یہ فارسی کا لفظ ہے، جا کے معنی جگہ، بے جا بغیر جگہ کے، یعنی جہاں خرچ کرنا نہیں بنتا ہے وہاں خرچ کیا جائے، یہ ہے تبذیر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ولا تبذر، اور نہ تم بے جا خرچ کر، تبذیرہ بے جا خرچ کرنا، یعنی جہاں ضرورت نہیں ہے خرچ کرنے کی وہاں خرچ کرنا۔ جن بزرگوں سے جو ہے میں نے یہ قرآن پاک پڑھا ہے اللہ کے فضل سے، وہ فرمایا کرتے تھے، اس وقت آنا دوانی کا سکہ چلتا تھا کہ اگر ضرورت نہیں ہے چیز کی، وہ چیز جو ہے 1 روپے کی چیز ہے لیکن وہ 2 آنے میں مل رہی ہے، 16 آنے کا 1 روپیہ ہوتا تھا، تو اگر وہ چیز جس کی ضرورت آپ کو نہیں ہے وہ روپے کے مقابلے میں 2 آنے کی یعنی جو ہے مل رہی ہے وہ چیز، تو مت خریدو، کیونکہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بلا ضرورت جو ہے یہ تبذیر ہے۔ جس چیز کی ضرورت نہیں ہے وہ سستی ترین ہے، پھر بھی اس کو نہ خریدو، کیونکہ اس کی ضرورت کا وقت نہیں ہے، اور ضرورت کے وقت جو ہے 2 آنے کی بجائے 16 آنے جو ہے 1 روپے کی بھی چیز ملتی ہے تو وہ خرید لو، لیکن بلا ضرورت کوئی چیز نہ خریدو، خواہ وہ سستی کیوں نہ ہو۔ یہ ہمارے پڑھانے والے بزرگ جو ہے سمجھایا کرتے تھے، تو اللہ بھی یہ فرما رہے ہیں کہ ولا تبذر، اور نہ بے جا خرچ کر، بے جا کے معنی بلا ضرورت خرچ کر، جس چیز کی نہیں ضرورت اس پر جو ہے اگر وہ سستی بھی ہے نہ مت پیسے خرچو اس پر۔ فرمایا ان المبذرین، بے شک بے جا خرچ کرنے والے، بغیر ضرورت کے چیز کی ضرورت کے جو ہے پیسے لگانے والے، خریدنے والے جو ہیں، کانو وہ ہیں اخوان الشیاطین، بھائی شیطانوں کے، جو ایسی چیز پر خرچ کرتے ہیں جس کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو وہ تبذیر کرنے والے جو ہیں شیطان کے بھائی ہیں۔ یہ قرآن ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ جب مہینے کے شروع میں پیسے آتے ہیں تو جب تک دکانداروں کو بانٹے نہیں جاتے ہیں سکون نہیں آتا، وہ سمجھتے ہیں یہ سارے دکاندار جو ہے یتیم مسکین غریب ہیں، پہلے ان پہ خرچ کرنا چاہیے، اور بے جا بغیر ضرورتیں کے چیزیں جو ہے وہ خرید کر لے آتے ہیں، اور عورتوں سے دکاندار جو ہے وہ کافی پیسے ٹھگتے ہیں، ذرا چیکنی چپڑی باتوں سے دکھا کر ادھر ادھر کر کے جو ہے وہ جو ہے چھین لیتے ہیں پیسے، اور جو ہے پیسے والیوں کو سکون نہیں ہوتا جب تک وہ خرچ نہ کر لیں۔ یہ جو ہے بربادی گھروں کی، یہ اچھی نہیں ہے۔ جو کچھ بڑے کریں گے اولادیں بھی وہی کچھ کریں گی اور کنگال ہو جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے کہ جلدی جلدی خرچ کر کے نہ اپنے آپ کو جو ہے محتاج نہ بناؤ کہ پھر لوگوں سے مانگتے پھرو کہ جی ہمارے گھر میں آٹا نہیں ہے اتنے پیسے دے دو، ہمارے گھر میں یہ نہیں ہے اتنے پیسے دے دو، ہم بھوکے ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ یہ ذلت جو ہے اگر اختیار کرو گے تو بچے بھی پھر ذلیل ہی ہوں گے ساری عمر۔ یہ کیسی تربیت ہے؟ فرمایا کہ وَإِنَّ الْمُبَذِّرِينَ، بے شک بے جا بغیر ضرورت کے خرچ کرنے والے جو ہیں، کانو ہیں وہ اخوان الشیاطین، بھائی شیطانوں، حقیقی شیطانوں کے۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ کیا فائدہ قرآن پڑھنے کا جب اس پہ عمل ہی نہیں کرنا؟ ادھر سے قرآن کی نصیحتیں سنی ادھر نکال دی، فائدہ کیا ہوا؟ وقت ہی ضائع کیا نا۔ وَقَانَ الشیطان، اور ہے حقیقی شیطان، لربہ واسطے اپنے رب کے، کفورا ناشکرا،
انکار کرنے والا، انکاری شیطان جو ہے اپنے رب کی جو ہے اپنے رب کا انکاری ہے۔ وہ تمہیں یہی کچھ سکھائے گا کہ ہر وہ الٹ کام کرو جس کے نہ کرنے پر اللہ نے حکم دیا کہ اس کو نہ کرنا۔ آدم علیہ السلام کو یہی اللہ نے روکا تھا، اس درخت کا پھل نہ کرنا، اس نے کہا کھا لو، اس پھل کا درخت کھاؤ گے تو تم فرشتے بن جاؤ گے، ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ تو ہمارا جو ہے وہ چونکہ ہماری تربیت پچھلے گھر سے غلط ہوئی ہوتی ہے، اس لیے ہم بچوں کو بھی جو ہے اسی غلطی پر چلاتے ہیں، جہالت پر چلاتے ہیں۔ اب نئے گھر میں جو ہے پیسے جو ہے وہ خوب آ جاتے ہیں، اب جو ہے کیا کہنے، پھر دکاندار یتیم مسکین غریب بن گئے۔ اب گھر جو اجڑ جائے بے شک کوئی پرواہ نہیں۔ فرمایا وکان الشیطان، اور ہے شیطان لربہ، بات سے اپنے رب کے کفورا ناشکرا، وَإِمَّا، اور جب یا اگر تُعْرِضَنَّ، تو منہ پھیر لے عنہم ان سے، ابتغاء چاہتے ہوئے، رحمت کے، من رب کا، آپ کے رب کی طرف سے، ترجوہا جس کو تم ترجیح دیتے ہو۔ فرمایا اگر ایسے لوگ جو جاہل ہیں، نہیں مانتے ہیں، اگر ان سے جو ہے وہ آپ منہ پھیر لیتے ہیں تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، آپ کو رحمت ملے گی۔ آپ بے بس ہو گئے، لوگ آپ کے نام بگاڑتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، آپ ان کو اللہ کی بات میں سکھاتے ہیں، وہ آپ کو ذلیل کرتے ہیں معاشرے کے اندر۔ فرمایا اگر آپ اللہ کی رحمت کے لیے جو ہے ان سے منہ پھیر دیتے ہیں تو جس کی جو ہے رحمت کی تم اللہ سے امید رکھتے ہو کہ اللہ ہم پہ رحم فرمائے گا، فَقُلْ لَهُمْ، پس کہہ واسطے ان کے، قول میسورا، بات آسان، میسور کے معنی آسان۔ تو فرمایا اگر جاہل ہیں، آپ ان کو اللہ کا دین سکھاتے ہیں، وہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، معاشرے میں جو ہے معاشرے لوگوں کو جو ہے ہنساتے ہیں آپ کو ذلیل کر کے، تو پھر ٹھیک ہے، اس ذلت سے بچنے کے لیے آپ جو ہے ایسے لوگوں کو جو ہے نہ چھیڑا کریں۔ جو سن سکتا ہے اس کو سنا دو، جو بالکل جاہل ہے، متکبر ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور توہین کر دیتا ہے حق بات کہنے والے کی، تو اس سے درگزر بھی کرو، لیکن اس کی جو ہے جو اس کا غلط رویہ ہے اس پر اس کے ساتھ جو ہے جھگڑا نہیں کرنا، کیونکہ وہ تو اس کو تو شرم و حیا کوئی نہیں ہے، نہ عزت کا پتہ نہ ذلت کا پتہ، اس لیے جو ہے اس سے نرمی میں بات کرو، جہالت میں بات نہ کرو جیسا وہ کر رہا ہے۔ اور ان کو جو ہے وَقُلْ لَهُمْ اور کہو واسطے ان کے، قول میسورا، آسان بات، آسانی میں سمجھانے کی کوشش کرو۔ وہ جاہل ہے، تو جاہل کو جو ہے تو کوئی جہالت سے سمجھائے گا تو اس کو سمجھ آ سکتی ہے۔ مثلا کوئی بدماش ہے، کوئی دوسرا بدماش کہتا ہے خبردار میرے سامنے بکواس کی تھی، میں الٹا کرنا کا۔ اب بدماش کا علاج ہے، جیسا ہے کہ لوہا لوہے کو کاٹتا ہے۔ اب بدماش کا علاج جو ہے، بدماش ہے، شریف آدمی تو بدماش کا علاج نہیں ہے، اس لیے شریف آدمی جو ہے اس نے بات بھی کہنی ہے اس تک اللہ تعالیٰ کی، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ بڑی آسانی سے، نرمی سے جو ہے بات کہو، کیونکہ یہ جو ہے جاہل ہے، اس کا دماغ جو ہے بڑا متکبر ہے یہ، اس لیے اس کو آسانی سے سمجھاؤ، اس کے ساتھ جو ہے دنگا فساد، لڑائی نہیں کرنی۔ فرمایا وَلَا تَجْعَلْ، اور نہ بنا تو، یدا کا، ہاتھ اپنا، مغلولتاً، بند کیا گیا، اِلیٰ عنقِکَ کے کا، طرف تیری اپنی گردن کی۔ یہ گردن میں ہاتھ باندھنا، یہ عربی میں محاورہ ہے، کنجوسی کرنا، ضرورت کے مطابق خرچ نہ کرنا، یہ عربی میں محاورہ ہے۔ گردن میں ہاتھ باندھنا کا معنی ہے کنجوسی کرنا، جیسا انگریزی میں ہینڈ سم ہے، تو اس کا ہینڈ سم جو ہے کچھ ہاتھ نہیں ترجمہ کر سکتے، وہ محاورہ ہے۔ ہینڈ سم کے معنی خوبصورت، اب ہم ہینڈ کا معنی ہاتھ کر دیں، سم کے معنی کچھ کر دیں، کچھ ہاتھ، یہ بنے گا نہیں، کیونکہ محاورہ جو ہے اس کا معنی لفظی نہیں ہوتا۔ تو یہ جو ہے
مغلولتاً الی عنقہ کا، گردن کو ہاتھ کو گردن پہ باندھنا یہ محاورہ ہے کہ کنجوسی کرنا۔ فرمایا کہ ولا تجر یدک، اور نہ بنا تو ہاتھ اپنا مغلولتاً بندھا ہوا الی عنقہ کا، طرف تیری اپنی گردن کے، یعنی اپنے ہاتھ کو گردن پہ نہ باندھ، یعنی کیا مطلب ہے؟ کنجوسی نہ کر، جتنا فرض بنتا ہے خرچ کرنا اتنا ضرور کر، کنجوسی کی بھی اجازت نہیں ہے۔ جہاں فضول خرچی کی اجازت نہیں ہے وہاں کنجوسی کی اجازت بھی نہیں ہے۔ فرمایا کہ ولا تبسطھا، اور نہ تو پھیلا اس ہاتھ کو، یعنی کھلا خرچ نہ کر، نہ کنجوسی کر، نہ جو ہے اندھا دھند خرچ کر۔ کل البسط، تمام کا تمام ہاتھ پھیلا کر خرچ کرنا، یعنی اس طرح جو ہے فضول خرچی نہ کر کہ چند دنوں میں جو ہے جو کچھ ہے جیب میں وہ سارا ختم ہو جائے اور پھر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا شروع کر دو، مانگنا شروع کر دو۔ یہ بھی نہ کرو، کنجوسی بھی نہ کرو، اور جو ہے 4 دن جو ہے زبان کا چسکا پورا کر کے جو ہے خالی ہاتھ بھی ہو کر بھی نہ بیٹھ جاؤ، کل کی بھی فکر ہونی چاہیے۔ فرمایا کہ فتق عہدہ، پس تو بیٹھ جائے گا ملوماً، ملامت کیا گیا، محسورہ، افسوس کیا گیا۔ اگر تو جو ہے تنخواہ وغیرہ آتے ہی اس کو فوراً چند دنوں میں جو ہے گلشرے اڑائیں گے، زبان کے چسکے پورے، آج آپ جب مچھلی کھائیں گے جی، آج جب بکرا کھائیں گے، آج فلاں جی، تو اپنی حیثیت کے مطابق اگر ہے تمہاری حیثیت مچھلی کھانے کی، اللہ نے دیا موقع، ضرور کھاؤ، کوئی نہیں کہتا نہ کھاؤ، اگر تمہیں استطاعت دی اللہ نے، کھاؤ، کھانے کے لیے ہے وہ۔ لیکن اگر تمہاری استطاعت نہیں ہے پھر مچھلی کھاؤ گے ادھار لے کر، پھر تو معاشرے میں ذلیل ہی ہوگے نا۔ فرمایا ولا تبسطھا، نہ تو پھیلا دے اس ہاتھ کو، کل البسط، تمام کا تمام پھیلا دینا، یعنی کیا ہے؟ فضول خرچی کرنا، فضول خرچی بھی نہ کرو، تنگ دستی کنجوسی بھی نہ کرو، فضول خرچی بھی نہ کرو۔ اور اگر فضول خرچی کرو گے چند دن میں مہینے کا خرچ جو ہے سارا سلسلہ جو ہے آمدنی کا سارا خرچ کر دو گے تو بعد میں لوگوں سے ادھار مانگنا پڑے گا، ذلیل ہونا پڑے گا، یہ ذلت کی زندگی اچھی نہیں ہے۔ فرمایا ان ربک، فتح کو دا، پس تو بیٹھ جائے گا ملوماً، ملامت کیا گیا، محسورہ، حسرت کیا گیا، افسوس کیا گیا۔ لوگ تمہیں ملامت کریں گے کہ 4 دن جو ہے بڑے عیاشیوں کے گزار لیے، اب کھا پی کر جو ہے بجائے اس کے طریقے سے سارا مہینہ جو ہے روکھی سوئی کھا کر گزارا کرتے، تھوڑے دنوں میں ہی چسکا زبان کے پورے کر کے جو ہے سب کچھ خرچ کر لیا۔ اب لوگ کہیں گے کہ تجھے شرم نہیں آتی، اب لوگوں کے سامنے مانگتا پھرتا ہے، یہ کرتا پھرتا ہے، ذلیل ہو رہا ہے تو۔ اگر تو اپنا خرچہ اپنے کنٹرول میں رکھتا مہینے کے لیے تو اتنا ذلیل نہ ہوتا، پھر تو لوگ بھی تجھے ملامت کریں گے اور تو خود بھی اپنے آپ پر ملامت کرے گا کہ میں نے برا کیا، فضول خرچی سے میں نے پورے مہینے کا جو رزق ہے وہ میں نے چند دنوں میں اڑا دیا۔ میں محسورہ، حسرت کیا گیا، لوگ تجھ پر حسرت کریں گے، افسوس کریں گے، تو اپنے آپ پر حسرت کرے گا کہ کاش میں یہ کام نہ کرتا، کاش میں فضول خرچیاں نہ کرتا، اب میں جو ہے لوگوں کے سامنے ذلیل ہو رہا ہوں، کسی سے 100 مانگ، کسی سے 200 مانگ، کسی سے کتنے مانگ، تو پھر جو ہے یہ اپنے آپ کو بھی ملامت کرے گا، لوگ بھی تجھے ملامت کریں گے، اور تو اپنے آپ کو حسرت میں ڈال دے گا کہ افسوس میں یہ کام فضول خرچیاں نہ کرتا۔ فرمایا ان ربک، بے شک رب آپ کا، یبسط، پھیلاتا ہے، الرزق، تمام رزق، پھیلاتا کہ ہمیں بڑھاتا ہے تمام رزق، لمن یشاء، واسع جس کے وہ چاہتا ہے، وہ یقدر، اور وہ تنگ بھی کرتا ہے، رزق کو بڑھاتا بھی ہے اللہ تعالیٰ اور تنگ بھی کرتا ہے، یہ اس کی مرضی ہے۔ جس طرح گھر میں جو ہے ماں یا باپ جو ہے بچوں میں جو ہے ایک جیسا خرچ نہیں کرتے، اس کو 100 دے دیا، اس کو 50 دے دیے، اس کو 20 دیے، اس کو 10 دے دیے، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ جس کو 10 دے رہے ہیں اس کے لیے 10 کافی ہے، جس کو 20 دے رہے ہیں اس کے لیے 20 کافی ہے، جس کو 100 دے رہے ہیں اس کے لیے 100 کافی ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ بھی اندازہ لگاتا ہے، اور وہ جو ہے عزت ذلت کو ہی سامنے رکھتا ہے کہ زیادہ دے کر جو ہے وہ
جو ہے متکبر بن جائے گا، معاشرے میں ذلیل ہو جائے گا، تکبر اس میں آئے گا، لوگ اس سے نفرت کریں گے۔ اس لیے اللہ بھی جو ہے سوچ سمجھ کر کسی کو زیادہ دیتا ہے، کسی کو تھوڑا دیتا ہے۔ زیادہ دینے سے بندہ جو ہے اللہ کا بھی باغی ہو جاتا ہے اور معاشرے کا بھی باغی ہو جاتا ہے، معاشرے میں متکبر بن جاتا ہے، پھر لوگ اس سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جس طرح انسان گھر میں بچوں کو پیسے جو ہے ایک جیسے تقسیم نہیں کرتا ہے، اسی طرح جو ہے اللہ رب العزت بھی سب کو جانتا ہے کہ کس کو زیادہ دینا ہے، کس کو تھوڑا دینا ہے، یہ وہ بہتر جانتا ہے۔ فرمایا ان ربک کا، بے شک رب آپ کا، یبسط وہ پھیلاتا ہے، بڑھاتا ہے، الرزق کا تمام رزق، بمن یشاء واسع جس کے چاہتا ہے، و یقدر اور رزق کو تنگ بھی کرتا ہے۔ انہو بے شک وہ رب کانا ہے بے وعدہ ہی ساتھ اپنے بندوں کے خبیراً بہت زیادہ خبر رکھنے والا، بصیرہ بہت زیادہ دیکھنے والا۔ ایک دفعہ پھر پڑھا دوں جی، سنا دوں میں آپ کو۔ وقضا اور فیصلہ کیا ہے، حکم دیا ہے، ربوں کا رب آپ کے نے، اللہ یہ کہ نہ تعبدو تم عبادت کرو، الا مگر ایہو صرف اسی کی۔ اللہ نے انسانوں تمہیں حکم دیا ہے کہ عبادت کرنی ہے تو صرف اس اللہ کی، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ کوئی حق رکھتا ہی نہیں ہے، کسی نے کچھ دیا ہی نہیں ہے مخلوق کو۔ اور بالوالدین اور اس نے حکم دیا ہے کہ ساتھ ماں باپ، حقیقی ماں باپ، الوالد الف لام لگا، حقیقی ماں باپ کے احسانہ نیکی کرو۔ اما اگر یبلغن وہ پہنچ جائیں دونوں ماں باپ، اندہ کا پاس تیرے، الکبر حقیقی بڑھاپے کو، احدہما ایک ان دونوں میں سے، او کلاہما یا وہ دونوں ہی، اگر ماں باپ میں سے ایک زندہ ہے دوسرا فوت ہو گیا، اور جو زندہ ہے وہ بوڑھا ہو چکا ہے، حقیقی بوڑھا ہو چکا ہے، یا دونوں ہی زندہ ہیں اور دونوں حقیقی بوڑھے ہیں، فلا تقل پس نہ تو کہہ لہما واسع ان دونوں کے، افن اف کا لفظ، افسوس ان کے سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی چیز فرش پہ گر کے کھاتے کھاتے کچھ ہے کچھ اور واقعہ ہو گیا تو ان پر افسوس کا لفظ میں نہیں بولنا۔ ولا تنہر اور نہ تو جھڑک، ہما ان دونوں کو، ماں باپ کی غلطی پر جو ہے، بڑھاپا ہے، کمزوری ہے جسم میں، ہاتھ سے کوئی چیز ٹوٹ گئی، چارپائی سے گر گیا ہے، ان سے کوئی بھی غلطی ہوتی ہے، ان کو ایک تو افسوس نہیں کہنا اور نہ ان کو جھڑکنا ہے ان کی غلطی پر، کیونکہ وہ کمزور ہو گئے، بڑھاپے کی وجہ سے ان کے اعضاء پختہ نہیں ہیں، کوئی چیز گر پڑتی ہے، خود گر پڑتے ہیں، کچھ ہو جاتا ہے تو ان کو جھڑکنا نہیں ہے، نہ اف کہنا ہے۔ وَقُلْ اور تو کہہ لَهُمَا واسن دونوں کے، قولاً کریمہ بات عزت والی، ان سے بات کرنی ہے تو ان کا عزت احترام کرنا ہے، ان کی توہین اور تذلیل نہیں کرنی۔ اگر تذلیل کرو گے تو اللہ تمہیں ذلیل کرے گا، انتقام لے گا تم سے۔ تم نے جو اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا، تمہاری اولاد بھی وہی کچھ تمہارے ساتھ کرے گی۔ جو تمہارے بچے دیکھیں گے اب تمہارے ماں باپ کے ساتھ تمہارا سلوک جو ہے، بدسلوکی جو ہے، وہی وہ اس بدسلوکی کو سیکھتے ہوئے جو کل کو تمہارے ساتھ بھی بدسلوکی کریں گے۔ اسے بچوں کے سامنے اچھائی پیش کرو، نیکی پیش کرو، ادب و آداب۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بڑوں کا ادب نہیں کرتا، چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ مسلمانی، یہ کلمہ ختم ہو گیا۔ جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا، چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا، فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور یہ خاندانی جو ہیں، جو آ کر ماں باپ کو جھڑکیں دلاتی ہیں، ان کو پٹائی کرواتے ہیں خامدوں سے، ان کی تذلیل کرواتی ہیں، یہ یاد رکھیں، یہ اللہ تعالیٰ ان سے بہت برا انتقام لے گا۔ جن کا احترام کرنا تھا، جھوٹ بول بول کر جو ہے اس کے خلاف جو ہے اولادوں کو بھی جو ہے باغی بنا دیا، سرکش بنا دیا، اس کی سزا بہت بڑی ہے۔ فرمایا وخفض اور جھکائے رکھ، نیچے رکھ، لہما واسر دونوں کے، جناح الذل بازو نرمی کے،
من الرحمت حقیقی رحمت سے، اپنے دونوں ماں باپ بازو جو ہیں ماں باپ کی خدمت میں نرمی اور رحمت کے ساتھ جو ان کو نیچے رکھ، یعنی خدمت کر ہاتھوں سے۔ تو اس کے الٹ جو کچھ معاشرے میں کئی بدبخت پٹائی کر دیتے ہیں، گھر سے نکال دیتے ہیں، کیا کچھ نہیں ہوتا اس معاشرے کے اندر۔ یہ کیوں سب کچھ ہو رہا ہے کہ ہمیں جو ہے یہ جعلی علماء اور جعلی مفتیوں نے ہمیں قرآن نہیں پڑھایا، نہ پڑھنے دیا ہے۔ اگر ہم اللہ کا قرآن پڑھتے تو اللہ کی طرف سے جو آداب ہیں ماں باپ کے، بہن بھائیوں کے، مخلوق کے، وہ ہمیں ان کا پتہ ہوتا، اور ہم جو ہے اپنے آپ میں رہتے۔ فرمایا وَقُلْ، اور تو کہہ رب، اے میرے رب، ارحمہما، رحم کر فرما ان دونوں پر۔ رب سے دعا کیا کرو اپنے ماں باپ کے لیے کہ اللہ ان دونوں پہ رحم فرما۔ اب بچوں کو قرآن سکھایا ہوگا، دینی ادب آداب سکھائے ہوں گے، تو پھر ماں باپ کے لیے وہ دعا بھی کریں گے۔ اور اگر ان کو جو ہے سکھایا یہ ہے کہ باپ اور اس کے رشتہ دار، جو اس کے ماں باپ جو ہے ان کو جو ہے منہ نہیں لگانا، وہ تمہارے دشمن ہیں، ان کو قدم میں نہیں رکھنے دینا، تو پھر جو ہے وہ سب کچھ اس کے الٹ ہو جائے گا۔ وہ رب سے دعاؤں کی بجائے وہ جو ہے بڑوں کے دشمن بن جائیں گے، بے ادب بن جائیں گے، گستاخ بن جائیں گے۔ تو فرمایا وَقُلْ رب، اور تو کہہ اے میرے رب، ارحمہما، رحم فرما ان دونوں پر۔ دعائیں سکھاؤ بچوں کو، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بڑوں کے لیے دعائیں کرو کہ اللہ ہمارے بڑوں پہ رحم فرما۔ کما، جس سے ربا، یعنی ان دونوں نے تربیت کی میری صغیرہ، بچپن میں، جس سے محبت، پیار، شفقت، نرمی سے اللہ میرے ماں باپ نے بچپن میں میری پرورش کی تھی، مجھے پالا پوسا تھا، آج میں بڑھاپے کو پہنچ گیا، یا اللہ ان پہ تو اپنی رحمت فرما، ان سے نرمی فرما۔ ربکم، اللہ فرماتے رب تمہارا عالم و زیادہ جاننے والا ہے، بما، ساتھ ان باتوں کے، فی نفوسکم، جو بیچ تمہاری دلوں کے ہے، تمہاری دلوں کی ہر بات کو اللہ جانتا ہے۔ ان تکون، اگر ہوگے تم صالحین، نیکی کرنے والے، فإنہ، پس بے شک وہ اللہ، کان ہے للأوابین، واسطے جھکنے والوں کے، غفورا، بخشنے والا۔ وآت ذی القربی، اور دے تو حقیقی قرابت والوں کو۔ حقیقی قرابت والوں نے سب سے پہلے ماں باپ، پھر ماں باپ کی طرف سے جو سگے بہن بھائی ہیں، یہ ہیں حقیقی قرابت والے۔ آتے، اور دے تو ذی القربی، حقیقی قرابت والوں کو، حق کا ہو، حق ان کا، سب سے پہلے اول خیش بعد درویش، پہلے اپنوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، پھر دوسرے لوگوں کے ساتھ۔ اپنوں کا پہلا حق ہے، اور یہاں تو سب کچھ الٹ ہو گیا، اپنوں کے لیے نفرتیں اور دوسروں کے لیے محبتیں۔ وہ آتے ذی القربی، دے تو حقیقی قرابت والوں کو، رشتہ داروں کو، خونی رشتہ داروں کو، حق کا ہو، حق ان کا، والمسکین، اور دے تو حق مسکینوں کا، وابن السبیل، اور دے تو بیٹے خاص راستے کو جو مسافر ہے۔ خاص راستے کا بیٹا کیا معنی؟ ابن السبیل کے معنی جو ہے مسافر، جو خاص بھلائی کے لیے سفر کر رہا ہے، جو اچھے کام کے لیے سفر کر رہا ہے، اس کا جو ہے خرچ ختم ہو گیا، اس کی مدد کرو، ان پہ خرچ کرو، ان کا حق بنتا ہے۔ سفر میں اس کے بعد جو ہے کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں بچا، اس لیے اس کی مدد کرو۔ السبیل، الف لام لگا، خاص راستے، جو نیکی کے راستے پر، جو برائی کے راستے پر جا رہا ہے، چوری ڈاکہ ڈالنے کے لیے، کسی کو قتل کرنے کے لیے، اس کو نہیں دینا کچھ بھی، وہ برے راستے پر چل رہا ہے۔ ولا تبذر، اور نہ بے جا خرچ کرو، بے مقصد خرچ کرو، بلا ضرورت خرچ کرو۔ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، خام خواہ اس پر پیسے لگا کے جو ہے اس کو گھر لے آئے، کوئی اس کا فائدہ ہی نہیں ہے، یہ تبذیر ہے۔ بے مقصد چیزوں پر خرچ نہ کرو، تبذیرہ خرچ کرنا۔ ان المبذرین، بے شک تمام
بے جا خرچ کرنے والے، بلا ضرورت خرچ کرنے والے، کانو ہیں اخوان بھائی الشیاطین حقیقی شیطانوں کے، جو بلا ضرورت خرچ کرتے ہیں وہ شیطانوں کے بھائی، یہی اللہ کہہ رہا ہے۔ اب اگر ہم اس کو پڑھیں بھی، اس پہ عمل بھی نہ کریں تو کیا فائدہ پڑھنے کا۔ وکان الشیطان، اور ہے حقیقی شیطان، برب ہی واسطے اپنے رب کے کفورا انکار کرنے والا، ناشکری کرنے والا۔ وَإِمَّا، اور اگر توڑے ذنہ آپ منہ پھیر لیں، عنہم ان برے لوگوں سے، ابتغاء رحمت چاہتے ہوئے رحمت، نرمی، من رب کا اپنے رب کی طرف سے، اگر تمہارے مد مقابل جن کو تم تبلیغ کرتے ہو اللہ کے دین کی، وہ جاہل ہیں، آپ کی توہین کرتے ہیں، آپ کی بےعزتی کرتے ہیں معاشرے میں، تو آپ اس ذلت اور جو ہے ذلت سے اور توہین سے بچنے کے لیے جو ہے عزت بچانا جو ہے یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ بے جا ذلیل ہونا جو ہے یہ اس کی بھی اجازت نہیں اسلام میں، لیکن تبلیغ جب لازم ہو جائے پھر جو ہے کچھ نہ کچھ جو ہے چھوڑنا ہی پڑتا ہے، کیونکہ تبلیغ لازم ہے، لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا لازم ہے۔ اگر تھوڑی بہت جو ہے تذلیل ہوتی ہے تو اس کی پرواہ نہ کریں، لیکن اگر کوئی بہت زیادہ جاہل ہے جو نقصان پہنچا سکتے ہیں، مثلا کچھ سال ہوئے گجرانوالہ ایک جماعت اسلامی کا آدمی تھا، اس کا جو ہے یہ بریلویوں کے ساتھ کچھ جھگڑا ہو گیا، انہوں نے ان پر جھوٹا الزام لگا کر کے جس نے قرآن کی توہین کی ہے، وہ جناب اتنی بات کہنی تھی کہ سارے لوگ اکٹھے ہو کر بار بار کو اس کو جان سے مار دیا۔ اگر کوئی ایسی جہالت کے سامنا پڑے تو اس سے منہ پھیر لو، ان کے سامنے جو ہے کوئی ایسی جو ہے، حالانکہ وہ اس سے کوئی توہین نہیں ہوئی تھی، بس ان کا طریقہ واردات ہے یہ بریلوی فرقہ جو ہے، کہ جب یہ انتقام لیتے ہیں کسی سے، خواہ وہ ذاتی ہو بلا قصور ہو، اس پر جھوٹا الزام لگاتے ہیں، جس نے جی نبی کی توہین کی ہے، اس نے جی قرآن کی توہین کی ہے۔ ایسے لوگ جو ہے معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں، تو جو ہے ایسے بدماشوں سے بچنا بھی چاہیے جو انتہا تک پہنچ جائیں۔ یہ نہیں کہ جان اپنی جو ہے خام خواہ جو ہے ہر کام میں جان جو ہے پیش کر دو، نہیں، جان بچانا بھی فرض ہے۔ اگر زیادہ خطرہ ہے تو بچنے کی کوشش کرو، نہ تبلیغ کرو۔ اگر بھٹکتے ہیں ان کو آپ سیدھا کرنے کے لیے قرآن و حدیث کی بات کرتے ہیں اور وہ سننا ہی نہیں چاہتے قرآن و حدیث کے بات، وہ وہابی جو پڑھ لو وہابی ہے، ہاں وہابی ہے، پڑھ لو جو بندے کا کنڈا کر دیتے ہیں۔ اگر ایسی جہالت ہو تو پھر احتیاط بھی کر لو، جان کو اتنی سستی نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ اپنی جان ہی گنوا دیں، نہیں۔ فرمایا کہ وہی ماتور ذنہ، اور اگر آپ منہ پھیر لیتے ہیں ان جاہلوں سے، ابتغاء رحمت چاہتے ہوئے نرمی، شفقت میں رب کا آپ کے رب کی طرف سے، ترجوہا جس کی آپ امید رکھتے ہیں کہ اللہ جو ہے ہمارے ساتھ رحمت فرمائے گا، فقل پس تو کہہ لہم واسطے ان کے قول میسورہ، بات آسان۔ بندے بڑے جاہل ہیں لیکن ان کے ساتھ سمجھانے کے لیے درگزر بھی کریں اور بڑی آسان بات بنا کر ان کے سامنے پیش کریں۔ فرمایا ولا تجل، اور نہ تو بنا یدا کا ہاتھ اپنے کو مغلولہ بندھا ہوا، الا انہوں کے کا طرف تیری گردن کی، یعنی اپنا ہاتھ گردن پر نہ باندھ، محاورہ ہے عربی میں، یعنی کنجوسی نہ کر۔ ولا تبسطھا، اور نہ ہی پھیلا دے اس کو، یعنی فضول خرچی بھی نہ کر، کل البسط، سارے کا سارا پھیلا دینا، مہینے کا راشن جو ہے جو چند دنوں میں ختم کر کے پھر لوگوں کے سامنے ذلیل ہونا، اتنے پیسے ادھار دو، اتنے دو، ہمارے گھر آٹا نہیں ہے، روٹی نہیں ہے، یہ ذلت جو ہے یہ بھی اس کی اسلام بھی اجازت نہیں دیتا۔ فرمایا کہ ولا تبسطھا، نہ تو پھیلا دے اس ہاتھ کو، یعنی فضول خرچی نہ کر، کل البسط، سارے کا سارا کا پھیلا دینا، فتح کودا، پس تو بیٹھ جائے گا۔ اگر تو جو ہے سارے مہینے کا خرچ ہے چند دنوں میں کھا پی کر جو گلشرے اڑا کر، زبان کے چسکے اڑا کر بیٹھ جائے گا تو پھر کیا تیری حالت کیا ہوگی؟ فتح کودا، پس تو بیٹھ جائے گا، ملومن، ملامت کیا گیا، محسورہ، افسوس کیا گیا،
لوگ تجھ پہ افسوس کریں گے کہ تجھے اتنی بھی عقل نہیں ہے، 4 دن مچھلی اور گوشت کھا رہی ہے، اب سب کچھ ختم ہو گیا، اب لوگوں سے مانگتا پھرتا ہے، ذلیل ہوتا پھرتا ہے، لوگ تجھ پر افسوس کریں گے، تمہیں ملامت کریں گے، تجھے اتنی عقل بھی نہیں ہے، چند دنوں میں جو ہے جو پینشن یا اپنا جو تنخواہ جو ہے وہ کھا پی کر جو ہے اب لوگوں سے مانگ رہے ہو، ذلیل ہو رہے ہو، پھر لوگ بےعزتی کریں گے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ان ربا کا بے شک رب آپ کا یبسط و پھیلاتا ہے الرزق کا تمام رزق میں یشاء واسع جس کے چاہتا ہے، ویقدر اور وہ رزق کو تنگ بھی کرتا ہے، امیری غریبی اللہ کی طرف سے ہے، یہ اس کے فیصلے ہیں، کسی کو زیادہ کیوں دے رہا ہے، کسی کو کم کیوں نہیں دے رہا۔ میں نے آپ کو سیدھی سی مثال بتائی ہے کہ گھر کے اندر سب بچوں کو ایک جیسے پیسے نہیں دیے جاتے، کسی کو 100، کسی کو 50، کسی کو 20، کسی کو 30، کسی کو 40، کسی کو 10۔ یہ ماں باپ کی ثواب دید ہے، اس میں اللہ کی بھی ثواب دید ہے، وہ بہتر سمجھتا ہے کس کو زیادہ دینا ہے اور کس کو کم دینا ہے۔ انہو بے شک وہ اللہ کانا ہے بے عباد ہی ساتھ اپنے بندوں کے خبیرن بہت زیادہ خبر رکھنے والا، بصیرن بہت زیادہ دیکھنے والا۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔ جزاک اللہ خیرہ۔